میرا موضوع سخن ہے قربانی اور ہمارے ماحول کی ذمہ داری، یعنی قربانی کے ساتھ ساتھ صفائی اور نظافت کا کیا اہم رول ہے، کیا اہمیت ہے اسلام میں۔ میرے پیارے طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یعنی اے محبوب آپ مسلمانوں سے، مومنوں سے ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف آپ کی جسمانی طہارت اور نظافت کی بات نہیں کرتا ہے، بلکہ اسلام جو ہمارا دین ہے، جو شریعت اسلام ہے، اس کے اندر روحانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ جسمانی اور جو ماحول کی جو پاکیزگی ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ محترم سامعین کرام، آج قربانی کے ماحول پر جس طرح عید الاضحیٰ کے قربانی کے ماحول پر بچوں کے اندر جو خوشی ہوتی ہے، جو مسرت و شادمانی کا جو موقع ہوتا ہے کہ بچے عام طور سے جب ہمارے گاؤں میں جانوروں کے یا تو بکریوں کا جب ریوڑ قربانی کے لیے آتا ہے تو بچے عام طور سے ان سارے جانوروں کو لے کر کے ایک میراتھن ریس میں کیا ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں۔ ہر دن صبح شام کیا کرتے ہیں بچے لوگ، یا تو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ قربانی کے جانوروں کے ساتھ ایک طرح کا میراتھن ریس کرتے ہیں۔ لیکن پیارے بچوں، جب ہم قربانی کر لیتے ہیں تو گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ قربانی کا جو عمل ہے وہ خاص طور پر ذوالحجہ اور 11ویں اور 12ویں تاریخ کو بغیر گندگی، غلاظت اور نجاست پھیلائے ہماری قربانی مکمل ہی نہیں ہوتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے خاص طور پہ جب عید الاضحیٰ کی جب قربانی آتی ہے، جو عید آتی ہے مسلمانوں کے لیے، وہ صرف ہمارے لیے عید کی خوشی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمارے ماحول میں جو حیوان ہوتے ہیں، خاص طور پہ کتوں کے لیے بھی کیا عید کا کیا ہوتا سما ہوتا ہے۔ جو ہڈیاں جو بچ جاتی ہیں، جو غلاظت اور گندگی جو بچ جاتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، کتے ادھر ادھر لے کر کے پھرتے رہتے ہیں، اور خدا نخواستہ یہی ہڈی کیا ہوتی ہے، ایک دن سماجی فساد کا، ہندو مسلم کے جھگڑے کا ایک اہم رول ادا کر دیتی ہے۔ تو جب ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کا عمل جتنا پاک، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کا گوشت اور اس کے خون سے سروکار نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حسن نیت، اخلاص، للہیت اور تقرب اللہ کی جو نیت ہے آپ کے اندر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں کہ رہ گئی اثرت میں عطا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ پیارے بچوں، قربانی کے موقع پر جس طرح کی پاکیزگی ہمارے اندر ہونا چاہیے، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، وہ جو توبہ ہے، جو اپنے گناہوں سے جو توبہ جو اللہ کی درگاہ میں، اللہ کے بارگاہ میں ہم کیا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، وہ ہماری روحانی پاکیزگی ہے، وہ ہماری اندرونی پاکیزگی ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، وہاں پہ جو طہارت ہے، وہاں پہ جو نظافت ہے، وہ ہمارے ماحول کا، ہمارے گھر کا، ہمارے آنگن کا، ہمارے قربانی کے بعد جو ذمہ داریاں آتی ہیں وہ ساری چیزیں ہیں۔ عام طور سے جب میں کسی کلاس میں مخاطب ہو رہا تھا تو بچے بولتے ہیں استاد قربانی کے بعد جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ہم جنات کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جنات کے کھانے کے لیے اس طرح مطلب گلی کوچوں میں کیا کرتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ اگر وہی ہڈیوں کو کیا کریں گے، اگر جمع کر کے زمین کے اندر دفنا دیں گے تو وہاں سے بھی جنات نکال لیں گے، کیونکہ جنات اگر سے ہم کیا نہیں کر سکتے، اپنی آنکھوں کے ذریعے دیکھ نہیں سکتے ہیں، تو بہتر وہاں چھوڑنے سے اچھا ان کو کیا کرنا، زمین کے اندر دفنا دینا ہے۔ اور عام طور سے اجتماعی قربانی کا جو نظام ہے اس کو کیا کرنا ہے، زیادہ فروغ دینا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کبھی کبھی اگر بارش کا موسم ہو جائے اور جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں وہ سب اپنے اپنے گھروں میں کیا رکھے رہتے ہیں، تو اس کی جو غلاظت اور جو گندگی ہے، خاص طور پر جو گوبر ہوتا ہے وہ پانی کے ذریعے سے پورے ماحول کو کیا کرتا ہے، خوشگوار کرتا رہتا ہے، وہاں سے اچھی خوشبو آتی رہتی ہے، ایسی خوشبو آتی ہے کہ وہاں سے گزرنے والے ہر مسافر کو کیا ہوتی ہے، اس کے ناک میں رکھ کر کے رکھ دیتی ہے۔
تو یہ جو خوشبو نہیں بلکہ کیا بدبو ہے ایک طرح کی، بندے کی نہیں. تو یہ جو بدبو، کیونکہ قربانی ایک سعادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی مسلمانوں کو قربانی کی توفیق نہیں دیتا ہے. جس طرح کے اساتذہ کرام نے فرمایا کہ جو صاحب استطاعت اور مالدار جس کے پاس اتنی قوت اور طاقت اور پیسے ہوتے ہیں وہی قربانی کرتے ہیں. لیکن یہ جو نظافت ہے، جو پاکیزگی ہے، وہ سعادت نہیں بلکہ عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، یہ جو پاکی جو نظافت وہ ایمان کا نصف حصہ ہے. تو بغیر پاکیزگی کے، بغیر نظافت کے، بغیر طہارت کے ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں کس طرح قبول ہوگی؟ ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ گوشت کیا کرتے ہیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، باقی جو ساری چیزیں جو مطلب جانوروں کے اندر سے جو غلاظت نکلتی ہے اس کو گلی کوچوں میں کیا کرتے ہیں اسی طرح پھینک دیتے ہیں. 2 دن 3 دن کیا ہوتا ہے اسی طرح وہ وہاں پہ سڑتا رہتا ہے، اس سے جو بدبو آتی ہے وہ سارے پورے ماحول کو کیا کرتے ہیں گندا کرتے رہتی ہے. اس کی وجہ سے ہمارے سماج میں جو بیماریاں، جو جانوروں سے آنے والے وائرس ہوتے ہیں، وہ ساری چیز پھیلنے کا کیا سبب بنتی ہے. اور خاص طور پہ جب گوشت کو ہم تقسیم کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عام طور سے ابھی تو ساری چیزیں موجود ہیں کہ جب جہاں پہ قربانی ہوتی ہے وہاں پہ تقریباً اگر جو گندگی ہے تو اس پہ کیا کرنا ہے، خون وغیرہ یا پھر جو غلاظت نکلتی ہے اس پہ کیا کرنا ہے، بلیچنگ پاؤڈر. دیکھیں ہوں کہ ایک وائٹ کلر کا ایک پاؤڈر آتا ہے کھانے کے نہیں، وہ کیا کرتے ہیں آنکھوں کو ڈالتے ہیں. تو وہ ڈالنا چاہیے. وہ ساری چیزیں کیا ہیں وہ ڈالنا بہت ضروری ہے. یہ جو نظافت کا جو میں بتا رہا ہوں وہ آپ کے سامنے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ کیا بہت پاک اور صاف ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے روحانی طہارت میں کیا کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں. اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اندر کی جو طہارت ہے وہ ماشاء اللہ لاجواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ روحانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ہمارے جسمانی اور ظاہری پاکیزگی کو پاک رہنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق و رفیق عطا فرمائے. تو جب ہم پاک رہیں گے، جب ہم صاف رہیں گے، ہمارے کپڑے اچھے رہیں گے، تو ہمیں وہی میسج کیا کریں گے، ہم سماج کو، سوسائٹی کو کیا کریں گے، ایک وقت پر دیں گے. خود ہم ہی گندے ہیں تو ہم کس طرح جا کر کے بتائیں گے، ہم کس طرح لوگوں سے مخاطب ہوں گے. تو یہ جو علم کی روشنی ہے، یہ جو ساری چیزیں جو اساتذہ اکرام یہاں پر بتا رہے ہیں وہ ایک موقع ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ اپنے نبی کو ارشاد فرما کے اپنے اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کر کے اپنی پوری امت کو میسج دینا چاہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول سے ارشاد فرماتا ہے سیابہ کا فتحیت، یعنی اپنے کپڑے کو کیا کرو، طہارت کے ساتھ رکھو. تو یہ کپڑوں کی صرف طہارت نہیں ہے بلکہ اپنے ماحول کی بھی طہارت، اپنے ماحول کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنے گھر کو بھی صاف رکھنا ہے. جہاں پر قربانی دے رہے ہیں وہاں بھی کیا ہونا چاہیے، صاف اور پاکیزگی ہونی چاہیے. آخری میں کیونکہ آپ سب طالب علم ہیں اور یہاں پہ اساتذہ اکرام بہت دیر سے ساری چیزیں بتا رہے ہیں، ایک شعر کے ساتھ میں اپنے کلام کو ختم کرنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں، اور بچوں کے لیے خاص طور پہ بچوں کا نظم ہو کر کے ہے، وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں کو ضعیفوں سے محبت کرنا. یہ جو قربانی کا جو میسج ہے وہ بھی ایک طرح سے غریبوں اور جو ضعیف جو حالت مند ہوتے ہیں ان سے کیا کرنا ہے، ایک طرح سے تعلق اور رشتے کو کیا کرنا، استوار کرنے کا موقع ہے. زندگی ہو میری پروانی کی صورت یار، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یار. یہ جو بچے ہوتے ہیں، جو طالب علم ہوتے ہیں، وہ پروانے کو دیکھیں، پروانے کو دیکھیں کہ نہیں دیکھیں، جو اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ جو اپنے چراغ میں، تو جہاں پہ لالٹین یا جو ساری چیزیں سر مسجدوں میں کیا اپنے آپ کو چلاتے رہتے ہیں، اس طرح بچے بھی کیا کرتے ہیں، طالب علم بھی کیا علم کی روشنی سے کیا ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، منور کرتے رہتے ہیں. تو ہمیشہ علم سے اور علم کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی کیا ہونی چاہیے، دوستی اور ناطہ اور رشتہ ہونا چاہیے. کیونکہ ایک جگہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے ناری ہے. اپنی بات میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.